کچھ بدعتی کہتے ہیں کہ ہم اس دور میں ہوتے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام کے خلاف جنگ کرتے، تلوار نکالتے۔ ان کے بیان سنے ذرا، پھر ان کی چھترول میں کرتا ہوں نہج البلاغہ سے اور مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہوتے یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی۔ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا۔ یہ آج ان سے بھی پوچھیں، یہ بھی کہیں گے ہاں جی ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے، تو سر اس زمانے میں آپ ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے، تو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے۔ کتنی لاجیکل بات ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ ہمیں زبان نہیں کھولنے دے رہے، ان لوگوں کے خلاف آپ نے حضرت علی کے ساتھ مل کے تلوار اٹھانی تھی آل امیہ کے خلاف، کہ بھی آ جاؤ ہمیں سیدھے ہو جاؤ۔ کولوئی سوال کے ان سے بھی پوچھیں اور کولوئی جواب کہ یہ اہل شام کے خلاف ہوتے، وہ اسی تیرے پڑوئی ہیں کہ جڑا تنوں ساڈا پتہ لگ گیا کہ نہ کدھر ہونا ہے تے کنہ دے خلاف ہونا، یا پھر دعویٰ کر کے تنوں غیب دا علم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ علی کے زمانے میں ہوتے، تو میں کہتا جی میں نے جنگ جمل صفین نہروان میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ تیرے تو چنگے چنگے اس لیے حضرت علی دے نال سن۔ پہلے نہج البلاغہ چوں انہاں دا حال تے سن لے، خطبہ نمبر 27 کافی ہے تواڈے واسطے۔ فرماندے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں تمہیں گرمیوں میں کہتا ہوں تو کہتے ہو گرمی زیادہ ہے، اگر سردیوں میں کہتا ہوں جنگ کرنے چلے تو کہتے ہو سردی بہت زیادہ ہے، سردی گزرنے دیں۔ تو یہ حالت تھی تم جیسے لوگوں کی۔ آگے فرماتے ہیں اے مردوں کی شکل و صورت والے نہ مردوں، لو جی کروڑوں پھیپڑوں کی دھڑکن، سائلنٹ تیری خان، حالت چیک کرو۔ یہ کوفی جنگجو تھے، تواڈے نالوں ڈھیر چنگے سی، تینوں تے ماں مناظرے واسطے نہیں کٹ دی تے قادری کدرے جا کے ختم کر کل کر چلیسواں کر ہیں جڑا تیرا کام ہے حلوے مانڈ۔ اور خطبہ نمبر 67 میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کوفی جنگجوؤں سے فرماتے ہیں تمہاری حالت پھٹے پرانے کپڑے جیسی ہے اور اونٹوں کے خالی کوہان سی ہے۔ جب بھی شامیوں کا لشکر تم پر منڈلاتا ہے تو اپنے گھروں میں دروازے بند کر لیتے ہو، لو جی مرزا علیہ صاحب، اور اس طرح اندر دبک جاتے ہو جس طرح گو اپنے سوراخ میں۔ تو کوفیوں کی یہ حیثیت تھی اہل شام کے سامنے۔ حضرت علی مزید فرماتے ہیں جس کے تمہارے جیسے مددگار ہوں اسے تو ذلیل ہی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تواڈے تو چنگے سن تے پھر بھی یہ حالات نے۔ حضرت علی نو کی کہنا پہ رہا ہے تواڈے ورگے منافقاں دی وجہ تو۔ سین میں تو تم بڑی تعداد میں نظر آتے ہو لیکن جھنڈوں کے نیچے تھوڑے سے۔ وہ کار بڑے دستے سن، باہر کو نہیں سن نکلتے جدو بلاندے سن نا جنگ واسطے، وہ تو غیب تتر بتر۔ آگے خطبہ نمبر 69 پہ حضرت علی فرماتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے بڑے خطرناک لقب دیے، اے اہل عراق تم اس حاملہ عورت کی مانند ہو جو حاملہ ہونے کے بعد جب حمل کے دن پورے کرے تو مرا ہوا بچہ گرا دے، اوئے ہوئے اس کا شوہر بھی مر چکا ہو اور رنڈاپے کی مدت بھی دراز ہو چکی ہو اور قریبی رشتہ دار بھی کوئی نہ ہو، دور کے وارث ہوں اس کے۔ کوفیاں دی حالت چیک کرو، یعنی حاملہ عورت جد دن بھی پورے نے، بندہ بھی مریا ہے، قریبی رشتہ دار بھی کوئی نہیں، کتنی لاچاری اور بے بسی ہے، تے جمعہ وہی مریا بچا۔ اے گلاں حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نے، اے حالت سی جنگجوؤں دی، اے انہاں دی حیثیت سی امیر شام دے سامنے انہاں دے لشکراں دی۔ وہ تے شامی لشکر نو ویکھ کے بوئے بند کر لیندے سی، تے مرزا تے قادری ساڈے علماء نو ویکھ کے بوئے بند کر لیندے نے۔ آگے خطبہ نمبر 95 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں اہل شام تم پر غالب آ کر رہیں گے، اور آگے تو بات ہی ختم ہوئی کہ معاویہ تم میں سے 10 لے لے اور اپنا ایک آدمی مجھے دے۔ معاویہ تم میں سے 10 لے لے، اپنی مرضی سے لے لے اور اپنا ایک اپنی مرضی سے دے دے، تو بھی وہ ان کو یہ کہ وارے کا سودا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ حالت تھی، کوفی 10 بھی مقابل نہیں تھے ایک کے۔ اور نہج البلاغہ میں کسی موضوع پر اتنے خطبات نہیں جتنے کوفیوں کی مذمت میں ہیں۔ خطبہ نمبر 25، 27، 34، 39، 44، 67، 69، 95، 104، 105، 117، یعنی کہ یہ سارے کوفیوں کی غیرت جگانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے ہیں، لیکن بگوڑوں کی بزدلی، بے وفائی اور منافقت کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ نمبر 67 میں وہی کہا نا کہ تمہارے جیسے مددگار ہو تو اس کو ذلیل ہی ہونا ہے، بلکہ اور بھی بہت کچھ کہا۔ زیادہ حوالوں کی ضرورت نہیں، صرف مصنف ابن ابی شیبہ سے باب جمل ہے، صفحہ نمبر 756، حدیث نمبر 38979۔ ابو صالح فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سپاہی تھا سلمان، وہ جمل میں شریک نہ ہو سکا، وہ آیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میرا عذر پیش کرے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جمل جنگ جب برپا ہوئی نا
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آڑ میں تھے. علی رضی اللہ عنہ مجھ سے کہنے لگے کہ حسن میں پسند کرتا ہوں اس واقعے سے 20 سال پہلے فوت ہو جاتا. یہ اور یہ دو روایتیں ہیں. اور باب سفین میں ہے صفحہ 657 میں سلیمان بن مہران سے روایت ہے. علی رضی اللہ عنہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہہ رہے تھے مجھے معلوم ہوتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا تو میں ہرگز نہ نکلتا. تو یہ اس کو کیا کہا جائے. اور ابو موسیٰ سے کہا ہمارے درمیان فیصلہ کراؤ چاہے میرا سر ہی کیوں نہ دینا پڑے. یہی روایت ابو صالح سے بھی منقول ہے. اور اسی صفحہ پر روایت نمبر 39009 ابو حارث فرماتے ہیں کہ سفین سے واپسی پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ ہم غالب نہیں آ سکیں گے. اور سپاہیوں نے علی شام کی کچھ تنقید کی ہوگی تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا اے لوگو معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو. اگر تم نے انہیں کھو دیا تو سر اس طرح کٹ کے گریں گے جیسے حنظل گرتا ہے. اور کسی دوسری جگہ پر ہے کہ جس طرح اندرائن کے پھول گرتے ہیں. اب ان روایت کو مد نظر رکھا جائے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملات چھیڑ کے یا یہ جو معاملات درپیش آ گئے تھے تو ان سے پچھتا رہے تھے کہ کسی طرح یہ معاملہ نپٹ جائے. اور جنگجو بھی پھر ایسے ملے تھے کہ جو اندر گھس جاتے تھے دروازے بند کر لیتے تھے. تو انہی کے جیسے ہوں گے قادری اور مرزا کے جیسے. اور اس ویڈیو کی آخری روایت عبداللہ بن سنان اسدی فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں حملہ کر کے آئے تو ذوالفقار ہاتھ میں تھی جس کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے. آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے عذر پیش کرتی ہے. ذوالفقار کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے آپ صاحب لگا لیں. آخر میں اس دور چوندا تے جنگ کردا وہ تیری امی مناظرہ کرنے واسطے نکلن نہیں دیندی تے قادری صاحب بڑھاپا بچا کے رکھو یا نہ ہوئے تہاڈا تے سپیئر پارٹ بھی نہیں ملنا. اور دوستوں کو کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو مل سکے. جو ان کوفیوں کی چھترول ہوگی نا مزید بھی آگے تو وہ آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہل شام کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ تو ہمیشہ حق پر تھے. اور حدیث نبوی ہے مسند احمد 12726 اور صحیح بخاری 7460 نمبر حدیث ہے.